تین چیزیں ہیں علم غیب کے بارے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب قدیم نہیں ہے، یعنی قدیم مطلب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں، ہمارے لوگ بھی ذرا بولنے سے جھجکتے کہ بھائی ارے بھائی بولے تو لوگوں پہ امپریشن غلط۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سرکار کا علم ہمیشہ سے نہیں تھا، اللہ نے عطا فرمایا، کتنا رہے گا کب تک کا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے حبیب پاک کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ تیسری چیز اللہ کا علم لامحدود ہے، حبیب پاک کا علم محدود ہے۔ محدود بولتے ہمارے لوگ اور محدود کرنا شروع کرتے۔ محدود کتنا بولوں میں؟ کوئی ہے بزرگ ہے، ان سے پوچھا گیا کہ سرکار کے علم غیب کے بارے میں، فرمایا کہ اگر اللہ کا علم غیب ایک سمندر ہے تو اس کے اندر جو چڑیا پانی پی تو اس کی جو چونچ پر لگتا ہے نا پانی، سرکار اللہ کے علم غیب کے مقابلے میں سرکار کا علم غیب اتنا بھی نہیں ہے۔ اس پہ بڑے خوش ہوئے تھے، پورے جتنے سن رہے ہوں گے بدعقیدہ حضرت بڑے خوش ہوئے، بھائی کیا بات بولے کیا بات بولے۔ اب آگے کی بات اصل کام کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں حبیب پاک کا علم اتنا بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک جو چونچ پر لگے ہوئے خطرے کا نقطہ جو ہے نہیں، وہ علم اگر مثال کے طور پر ایک سمندر ہے سرکار کا علم، تو سارے انبیاء کو ملا کر سارے انبیاء کا علم غیب اتنا نہیں ہے جتنا ایک چڑیا سمندر میں پانی کے لیے چونچ ڈبائے اور چونچ پر لگے، سارے انبیاء کا علم اتنا نہیں ہے حبیب پاک کے ایک سمندر علم کے آگے۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولُ اللَّهِ هُمْ كَوَاكِبُ شَمْسَ رَسُولِ اللَّهِ هُمْ كَوَاكِبُهَا غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ۔ سرکار کا علم غیب ایسا ہے، سارے انبیاء کے سامنے ایک سمندر ہے، اس کے آگے ایک کشکول بھی نہیں ہے، انبیاء سارے انبیاء کا علم غیب۔ تو علم غیب کے بارے میں یہ تین چیزوں کو یاد رکھنا، ما یکان و ما یکون کا علم دیا اللہ نے، اور سرکار کا علم قدیم نہیں ہے، اللہ کا علم قدیم ہے۔ سرکار کا علم عطائی ہے، اللہ کا علم غیب ذاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے آگے، ہماری بات نہ کو کرو آپ وہاں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے، بات اللہ سے اگر آپ کرتے ہوئے کہیں گے تو ہم سمجھیں گے بات، مگر حملہ کیا کرتے ہمارے دوست بھائی یاراں، اپنے آپ سے جوڑنے لگ جاتے۔ بولے وہ فلاں واقعہ ہوا تو سرکار نہیں بولے نا، پہلے کا پہلے نہیں بولے، ارے اس کی بھی وجہ تھی وہاں پر۔ سرکار اگر بولتے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نہیں ایسا ہے ایسا ہے، تو وہ حدیث بنتی، حدیث کے لوگ کہتے یہ حدیث ہے نہیں ہے، اس پر کلام ہوتا۔ اللہ نے پھر حدیث نہیں چاہتے تھے میری بات بنے، میں اپنی بیوی کا دفاع کروں، اسی لیے انتظار کرے تاکہ قرآن کی آیت آ جائے اور صبح قیامت تک ان کی پاک دمنی کا ذکر قرآن کریم میں رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حبیب پاک نے نہیں بتایا۔ بولے آخر آپ نہ بولتے علم غیب تھا سرکار کو، معراج کی رات جب آسمانوں پہ گئے اللہ نے 50 نمازیں دی تو سرکار کو نہیں معلوم تھا کیا کہ 50 امت نہیں پڑھ سکتی؟ موسیٰ علیہ السلام بولے تو 50 سے 5 ہوئی۔ بولے سرکار کو علم غیب نہیں تھا۔ دیکھو میں بولا جاہل ہے، اگر یہ بات سرکار پر انگلی اٹھائیں گے تو یہ انگلی اللہ پہ بھی اٹھیں گی پھر، نعوذ باللہ۔ اگر سرکار کو نہیں پتا تھا تو کیا نعوذ باللہ اللہ کو بھی نہیں پتا تھا، امت نہیں پڑھیں گی بلکہ؟ بولے وہ بہانہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو دیدار عطا کرنے کا اور قیامت تک آنے والوں کو یہ بتانے کا کہ بھئی وسیلہ انتقال کے بعد لینا جائز ہے۔ نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے، وہ نماز 50 سے 5 بنی موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے کے صدقے۔ اب جو وسیلہ نہیں مانتا انہیں 50 پڑھنا کل سے، ہم تو وسیلے والے ہیں، شکن میں ہیں، 5 پڑھے تو بھی 50 کا ثواب ہے۔ اب وہ 50 بھی پڑھے تو 50 ملتے کی نہیں کی، ان کو یقین نہیں ہوگا کیونکہ حدیث پاک میں ہے۔ بولے میں عدد میں کم کر دیا، ثواب میں نہیں کم کروں گا، ثواب اتنا ہی رہے گا۔ سارے انبیاء کا علم علم غیب مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا، زمینوں کا، ہر جگہ کا علم۔ بخاری کی حدیث، راستے سے گزر رہے ہیں 3 قبریں ملی، سرکار نے فرمایا ان 3 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، پہلے جو غلطی کرے کس وجہ سے عذاب ہو رہا وہ بھی بتائے، اب کیا کرنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا فرمایا، پھر ان کے لیے ان فیوچر کیا کرنا، یعنی ان کے اوپر جو ہے ہریالی لگا کر کے فرمایا جب تک یہ ہرے رہیں گے تب تک کہ عذاب نہیں ہوگا، یعنی پاسٹ کا علم بھی، پریزنٹ کا علم بھی، فیوچر کا علم بھی۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں، ایسی بے شمار واقعات، باتیں ہیں، احادیث ہے، ابواب ملیں گے آپ کو باضابطہ طور پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر قرآن کی کئی آیتیں ملتی ہیں۔